اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث معتکف کے بارے میں ہے، معتکف کے فضیلت کے بارے میں، کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو کیا درجہ ملتا ہے. معتکف اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب افتعال سے اعتکاف والا. اعتکاف کا لغت میں معنی لزوم، حبس، لبس، منع، کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھنے کو لازم پکڑتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، آپ نے کو باہر نکلنے سے روک لیتا ہے. اعتکاف میں نیت شرط ہے کہ نیت کر کے بیٹھے، اور اعتکاف کا رکن فرض صوم روزہ ہے. بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں ہوتا. نیت تو ویسے بھی تمام مقصودی عبادات میں شرط ہے، غیر مقصودی عبادت میں نیت شرط نہیں احناف کے نزدیک. جیسے کہ وضو غیر مقصودی عمل ہے، اس میں نیت شرط نہیں. مقصودی جو بھی اعمال ہے، عبادات ہے، نیت اس میں شرط ہے، فرض ہے. بغیر نیت کے وہ عبادت نہیں ہوتی. صوم کہ جو روزہ رکھتا ہے صائم، یہ صوم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. صائم یہ اللہ کا مہمان ہے. مہمان کے لیے میزبان ہی انتظام کرتا ہے رہنے کا. تو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، صائم وہ مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ میزبان ہے، مسجد اس کا گھر ہے. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. مسجد بھی وہ کہ جس میں 5 وقت کے بعد جماعت اذان نماز ہو، اور جہاں با جماعت اذان نماز نہیں ہوتی تو اس میں اعتکاف میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہوگا. اور پھر مساجد میں سے جو بڑی مسجد ہے اس کا ثواب چھوٹی مسجد سے زیادہ ہے، لیکن جائز ہے. جب مسجد میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے صرف 2 چیزوں کے لیے نکلنا جائز ہے. حاجت شرعی، جیسے کہ جمعہ کی نماز، اگر اس مسجد میں جمعہ نماز نہیں ہے پھر جمعہ نماز کے لیے جاتا ہے، جائے جلدی آ جائے، ٹھہرنا بھی اس کو زیادہ وہاں اجازت ہے. اور دوسرے جو ہے نا
حاجت طبعی قضاء حاجت کے لیے وہ نکل سکتا ہے، وہ بھی حاجت سے فارغ ہو کر فوراً واپس ہو۔ اگر دیر تک ٹھہرے گا تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کے 3 قسم ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے کہ جب وہ نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں، یہ واجب ہے، کام ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نا قسم سنت ہے۔ عشرۂ آخر میں رمضان شریف کا اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت ہے، سنت کفایہ۔ سنت کفایہ معنی یہ ہے کہ کوئی بھی محلہ میں سے ایک آدمی بیٹھ گیا سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھ گیا تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ آدمیوں کے ادا کرنے سے دوسروں کا جو ہے نا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے پھر سب کے سب گناہ گار ہے۔ تو یہ سنت کفایہ ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ نبی علیہ السلام کے اعمال 2 قسم کے ہیں، ایک واجب اور دوسری سنت۔ نبی علیہ السلام جس عمل کو ہمیشہ کرے، کبھی بھی اس کو ترک نہ کرے تو وہ واجب ہوتا ہے، اور سنت وہ ہے کہ ہمیشہ کرے، کبھی اس کو ترک کرے پھر وہ سنت ہے۔ اگر بالکل ترک نہ کرے واجب، ترک کرے۔ کیونکہ اعتکاف میں نبی علیہ السلام خود ہمیشہ بیٹھتے تھے، صرف ایک مرتبہ اعتکاف کو ترک کیا۔ ترک کا وجہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی معمول 20 تاریخ کی صبح وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے۔ صبح سے لے کر غروب سے پہلے تک بیٹھنا جائز جب بھی ہو۔ تو جب 20 تاریخ کو آپ تشریف لایا تو مسجد میں بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما هذه الاخبیہ، آج بہت سے خیمے نظر آ رہے، کیا ہے، کس کے ہیں؟ جواب میں بتایا گیا کہ یہ ازواج مطہرات حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ نے خیمہ لگایا ہے کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھے۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا انزعوہن فلا ارا، ان کو نکال کر کے پھینک دو، میں اس کو نہ دیکھوں۔ فرمایا ھذا البر، تو اس عمل کو تم نیکی سمجھتے ہو؟ تو آپ ناراض ہو گئے کہ یہ تمہارا عمل نیکی کا نہیں ہے کہ عورت بیٹھ جائے اعتکاف تو گھر میں بیٹھے، گھر سے باہر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف کو ترک کیا ازواج مطہرات کی وجہ سے۔ پھر اس کا قضائی شوال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کر ادا کیا۔ تو اس دفعہ چونکہ ایک دفعہ ترک کیا، اسی لیے اب یہ عمل واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ تو ایک دفعہ ترک سے پھر وہ سنت بن جاتا ہے۔ تو رمضان شریف میں ایک عمل روزہ، وہ تو فرض ہے، اور دوسرا عمل تراویح 20 رکعت، یہ سنت ہے، اور ایک امام کے پیچھے اس کا پڑھنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ آپ جب مسجد میں تشریف لایا کہ دیکھا کہ لوگ متفرق تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے، کسی امام کے پیچھے تھوڑے لوگ ہیں، کسی کے پاس ایک ہے، کسی کے ساتھ 2 ہے، زیادہ ہے، تو آپ نے سب کو جمع کر لیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا کہ جو سب سے زیادہ صحابہ میں قاری تھے،
آپ کا گھر اوالی میں مدینے میں اوالی میں تھے، پھر کچھ دن کے بعد جب واپس تشریف لایا، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خوش ہو گئے، فرمایا نعم حاضی نعم البدع نعم البدع حاضی، یہ تو میرا ایجاد ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح 20 رکعت تراویح میں نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ بہت اچھا ایجاد ہے۔ تو مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، شریعت ہے۔ باقی یہ کہ لوگ اپنے بیٹھک کمروں میں تراویح کو پڑھتے ہیں یا مسجد کے طبقات میں، وہ سنت کی شریعت کے خلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ دین کا کام ہو، سنت کے خلاف ہو، اس میں گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مباح ہے یا ہو یا جائز ہو کہ گناہ نہ ہو۔ تو چونکہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح کو ایک امام کے پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے۔ خلفائے راشدین کا ہر عمل سنت ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدی۔ تو تراویح کو ایک امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، تو یہ سنت ہے۔ قرآن کا مکمل سننا ایک مرتبہ، یہ بھی سنت ہے، اور تراویح کا چاند دیکھنے تک پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ صوم فرض، 20 رکعت تراویح سنت، قرآن کریم کا اس میں سنانا، ایک مرتبہ ختم کرنا سنت، اور اعتکاف سنت کفایہ۔ رمضان میں یہ 4 عمل ہے کہ رمضان کے بغیر دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں یہ عمل نہ سنت ہے نہ شریعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سنت، ان تینوں سنت فرض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے چونکہ اعتکاف شروع ہوا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، جائز بات کرنا بھی جائز ہے، لیکن غیر ضروری فضول بات کرنے سے جتنا ہو سکے اپنے کو گریز کرے۔ تو اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔